بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، گزشتہ ہفتے ہم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبے، ان کی عظمت، ان کی شان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دین اسلام کے لیے جو عظیم قربانیاں رہیں، اس کا مختصر تذکرہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کی دولت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ دنیا کے کناروں تک، چپے چپے میں اسلام کے ماننے والے ہم کو نظر آتے ہیں۔ ہر طرف اسلام نظر آتا ہے، اسلام کے ماننے والے مسلمان نظر آتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ہر طرف جو مسلمان ہم کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو اسلام پھیلا ہوا ہم کو نظر آ رہا ہے، اسلام مکہ اور مدینہ سے نکل کر دنیا کے کناروں تک کیسے پہنچا؟ آج دنیا کے چپے چپے میں اسلام کے ماننے والے کیسے ہیں، کیسے پیدا ہوئے؟ اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ یقیناً بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا سبب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ان عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام دنیا کے کنارے تک پہنچا، اور ان کی ان عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کا احسان ہے اس دنیا پر کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دین کی خاطر جس چیز کی ضرورت پڑی انہوں نے قربانی پیش کی۔ کبھی جانی قربانی پیش کی، کبھی مالی قربانیاں انہوں نے پیش کی، کبھی آرام و آسائش کی قربانیاں انہوں نے پیش کی، کبھی جذبات کی قربانیاں پیش کی، کبھی خواہشات کی قربانیاں پیش کی، کبھی اپنے وطن کی قربانی پیش کی، کبھی گھر بار کی قربانیاں پیش کی، رشتوں کی، نعتوں کی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ جب اتنی عظیم قربانیاں انہوں نے پیش کی
تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، وگرنہ مکے اور مدینے سے نکل کر آج اسلام اس قدر پھیلتا پھلتا پھولتا ہوا جو ہم کو نظر آ رہا ہے، اگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ عظیم قربانیاں نہ ہوتی تو پھر یہ چراغ بجھ جاتا۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ کا دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پھیلایا ہے، لیکن ذریعہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بنایا۔ ان کی کوششوں، ان کی کاوشوں اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ محترم حاضرین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو قربانیاں رہیں مختلف ناحیوں سے، میں آپ کے سامنے جو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب العالمین جس طرح کی عظیم قربانیاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کی ہیں، دین کی خاطر وہی جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ اکا دکا نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ہم کو حضرات صحابہ کی ملتی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کی قربانی پیش کی، اپنے خون سے سینچ کر اس دین اسلام کی انہوں نے آبیاری کی۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں ایک طرف ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے صحابہ تھے؟ آپ دیکھیں، کمزور تھے، نادار تھے، لیکن دین اسلام انہوں نے قبول کیا۔ دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پر مظالم ڈھائے گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن دین اسلام پر وہ ایسے ثابت قدم رہے، ایسے جمے رہے۔ انہوں نے کہا جان چھوڑنا تو منظور ہے لیکن اسلام چھوڑنا منظور نہیں ہے، اسلام چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا بوڑھی خاتون ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، صنف نازک ہے، نازک عورت ہیں، اور ان پر سبحان اللہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کیا کیا مظالم ان پر ڈھائے گئے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک بوڑھی خاتون ہے، مار مار کر لہو لہان اسے کر دیا جاتا ہے، ستونوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اسلام کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان دے کر، اپنی جان کو قربان کر کے اس دین اسلام کی آبیاری انہوں نے کی۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بوڑھے انسان ہیں، ایک بوڑھے انسان پر ایسا ظلم کیا گیا، ایسا مارا پیٹا گیا کہ جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی تھی، بینائی ان کی چلی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے ان کے بیٹے حضرت عمار کو اس قدر مارا پیٹا گیا، اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے کہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک طرف یہ گھرانہ ہم کو نظر آتا ہے، اور اسی لیے ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھرانے کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا تھا، اے آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والو، سن لو، یہ بات یاد رکھو کہ لوگ الگ الگ جنت میں جائیں گے، لیکن تمہارے گھرانے کی خوش نصیبی یہ ہے کہ تمہارا سارا گھرانہ ایک ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ محترم حاضرین، دین اسلام کی خاطر کوئی معمولی قربانی انہوں نے پیش نہیں کی، دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، اپنی جانوں کی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ 1-2 مثالیں نہیں، ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جو ہے جنگ کا جو ہے اعلان ہوتا ہے، حضرات صحابہ کو جمع کرتے ہیں، اور ان میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں ابھی نکاح ہوا،
نکاح ہوا، رات انہوں نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری، صبح صبح صحابہ کو جو ہے میدان جنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں نکل جاتے ہیں، اسی حالت میں نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچ کر دیکھیں، غور و فکر کریں، ایک رات کی شادی، ابھی شادی ہوئی، میدان جنگ میں نکلنے کا اعلان ہو گیا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر میدان جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اسی حالت میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابی تھے، اس حالت میں وہ نکلے تھے، جنابت کی حالت میں وہ تھے، اسی لیے غسل دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کی، اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ تو لہٰذا اس طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین اسلام کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، اپنی جان دے کر انہوں نے جو ہے دین اسلام کی آبیاری کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک اور صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں ہیں، دین اسلام کا علم ان کے ہاتھ میں، جھنڈا وہ اٹھائے ہوئے ہیں دین اسلام کا، اور ایسے وقت میں ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس ہاتھ میں جھنڈا ہے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو جو ہے، جو کٹا ہوا ہاتھ ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا اٹھا لیتے، دوسرا ہاتھ بھی ان کا کاٹ دیا جاتا ہے، سینے سے لگا کر اسلام کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہوتے، اور اسی حال میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلام سے کیسی محبت تھی حضرات صحابہ، دو ہاتھ دو بازو ان کے کٹ چکے، دین اسلام کے پرچم کو اٹھائے ہوئے۔ کیا قربانیاں ہیں صحابہ کرام، کیا قربانیاں ہیں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سننے میں بڑی معمولی چیزیں یا بڑی جو ہے ہلکی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیں کہ حضرات صحابہ کی یہ قربانیاں، کیا آج ہم یہ قربانیاں پیش کر سکتے؟ کیا آج ہم اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ قربانیاں ہمارے اندر یہ جوش، یہ ولولہ پیدا کرتی ہیں، یہ عزم مصمم ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں کہ دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ اپنے سینوں میں رکھو، وقت پڑے، ضرورت آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ ابھی عید الاضحیٰ کا مہینہ گزرا، عید الاضحیٰ میں ہم جو ہے جانوروں کی جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانوروں کی قربانیاں یہ کب قبول ہوتی ہیں؟ جب انسان اس بات کا تصور کرے، اپنے آپ میں یہ خیال کرے کہ پروردگارا، وقت پڑ رہا ہے، تو نے مجھ سے مطالبہ کیا، میں تیرے جانور کو تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، ضرورت پڑے، وقت آئے تو میں اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں۔ محترم حاضرین، ایسی سینکڑوں مثالیں ہم کو ملیں گی۔ تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جان کی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، وہیں پر ضرورت پڑنے پر اپنے مال کی قربانیاں بھی انہوں نے پیش کی۔ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں وہ لٹایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کی راہ میں مال لٹانے کے لیے ایک دوسرے پر آگے بڑھا کرتے تھے، ایک دوسرے پر فوقیت جو ہے چاہتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ایک دوسرے پر سبقت کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ دیکھ لیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ لے کر آؤ، اور اس طرح سے جو ہے مال غنیمت جمع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے گھر جا کر جو کچھ ان کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اپنا مال ہے، اس کے وہ دو حصے کرتے ہیں، ایک حصہ گھر میں رکھتے ہیں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کر دیتے ہیں، ایک حصہ نبی کی جو ہے خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا،
معمولی بات نہیں ہے. آپ سوچ کر دیکھیں گھر کے جو ہے مال جائیداد کے 2 حصے کرنا اور 1 حصہ اللہ کی راہ میں جو ہے لگا دینا. آج ہم معمولی صدقہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر میں تعاون کرنے کے لیے 10 مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ نوٹ دوں کہ فلاں نوٹ دوں, میں 10 کی نوٹ دوں کہ 100 کی نوٹ دوں کہ 500 کی نوٹ دوں. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے مال کے, اپنی جائیداد کے, اپنی پراپرٹی کے 2 حصے وہ کر رہے ہیں, اور ایک جو ہے گھر پہ رکھتے ہیں, دوسرا حصہ نبی کی خدمت میں پیش کر سمجھ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. کوشش ہے کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو, کیا چھوڑ کر آئے ہو, قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جذبے پر کہ کیسا جذبہ تھا ان کا قربان کرنے کا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ مال تھا وہ سب کچھ لے کر آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا نام اور ان کی محبت گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کی محبت کی خاطر, اس دین کی خاطر, اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس جذبے کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال کہاں خرچ کیا کرتے تھے؟ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی بڑی مثال ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر ان کو آزاد کیا. ایسے سینکڑوں غلام حضرت ابو بکر نے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیے تھے تاکہ اسلام کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں, آزادی کے ساتھ وہ عبادت کر سکیں. اس لیے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال خرچ کر کے ان جو ہے غلاموں کو آزاد کیا تھا. ایسے کئی کام, رفاہی کام تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مال کے ذریعے سے کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سخاوت کی مثال ہیں. حضرت عثمان مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لٹانے کی مثال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے حضرات صحابہ سے مطالبہ کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 100 کی تعداد میں جو ہے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیے, گھوڑے قربان کیے, جانور, کئی چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قربان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے کون اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا, میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. حضرت عثمان کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کروں, میں پیش کروں گا, آپ مجھے جنت کی بشارت دیجیے. کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. اور پھر اس کے بعد تو ایک معاملہ یہ ہوا, 1000 دینار لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت عثمان نے رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے اچھالتے اور اچھالتے ہوئے کہتے عثمان آج کے بعد تم جو چاہے کر لو, کوئی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچے, کوئی چیز تمہارا کوئی عمل تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت عثمان کو جنت کی بشارت سنا دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینے کی جو ہے مسجد نبوی کی توسیع ہوتی ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمین خرید کر مسجد کے لیے دیتے. مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہوتا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بئر روما خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے. سبحان اللہ. کہاں کہاں انہوں نے خرچ کیا, اور جتنا خرچ کرتے جاتے اللہ ان کو اور عطا کرتا چلا جاتا. اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے مال کو قربان کرنے کے سلسلے میں ایک بڑی مثال ہے. ایسی بہت ساری مثالیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو جنہوں نے قربان کیا. اسی طرح سے ایک اور مثال بھی آپ دیکھیں, حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے سے جب ہجرت کر کے جا رہے تھے, ایسے موقع پر مشرکین نے ان کو روک لیا. مکے کے جو ہے لوگوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ دیکھو روم سے تم یہاں پر آئے تھے, یہاں رہ کر تم نے سب کچھ کمایا ہے, یہ مال, یہ جائیداد, یہ دولت, یہاں رہ کر تم نے سب کچھ کمایا ہے. اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ, لیکن یہ مال تم کو یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑے گا.
یہ مال تم کو یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر کی جو کمائی ان کی تھی، جو پونجی تھی، جو دولت، جو پراپرٹی تھی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو ہے مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ مال کی قربانی آپ دیکھیں، دین اسلام کی خاطر ایسا جذبہ کہ بس مجھے اسلام چاہیے، کوئی چیز نہیں، زندگی بھر کی کمائی انہوں نے لوٹا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے، یہ سارا واقعہ سنایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیح صہیب، ربیح صہیب، صہیب نے اس جو ہے تجارت میں خوب نفع کمایا، خوب نفع کمایا۔ صحابی سب کچھ لٹا کر آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو ہے صہیب نے خوب نفع کمایا ہے، کیوں؟ یہ مال و دولت کو قربان کر کے انہوں نے اللہ کی رضا کمائی تھی، اللہ کی محبت انہوں نے کمائی تھی، اسلام کی محبت انہوں نے کمائی تھی۔ تو لہٰذا اس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی زندگی بھر کی کمائیاں، اپنی پونجی، اپنی دولت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مال کی قربانیوں کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک تیسری، ایک عظیم قربانی، ہجرت کی قربانی، ہجرت کی قربانی۔ آپ دیکھیں وطن کو چھوڑنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ بحسن و خوبی اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں، کوئی ایک بچھڑتا ہے، آپ لوگ جو ہے اس کے سلسلے میں غم زدہ رہتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں کہ جو ہے فلاں تھا، فلاں چلا گیا۔ وہ جانے والا بھی آپ کو یاد کرتا رہتا ہے کہ میں اس علاقے کا تھا، وہاں سے اب میں ہٹ گیا۔ یہ وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہاں حضرات صحابہ نے ملک چھوڑ دیا، سبحان اللہ، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ جو عظیم قربانیاں ہیں، یہ ہجرت کوئی معمولی قربانی نہیں تھی حضرات صحابہ کی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے حکم پر مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، مدینے کا سفر انہوں نے کیا۔ آج محرم کے اس موقع پر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، محرم اسلامی جو ہے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسلامی تاریخ جو ہے محرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس سلسلے میں ہم دیکھیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب یہ بات آئی کہ جو ہے اسلامی سال ہونا چاہیے، اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے حضرات صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو۔ کچھ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، کچھ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس وقت سے، کچھ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، کچھ نے کہا کہ جو ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت سے۔ انہی کہنے والوں میں سے کچھ نے کہا کہ نہیں، ہجرت کا جب حکم ہوا، جب حضرات صحابہ نے ہجرت کی، اس وقت سے جو ہے اسلامی سال کا، اسلامی تاریخ کا آغاز ہوگا۔ کیوں؟ یہ بچانے کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک آنے والوں کو یہ معلوم ہو، ہر سال جب محرم کا مہینہ آئے، اسلامی تاریخ کا آغاز ہو، تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوا، کب سے ہوا۔ یہ حضرات صحابہ کی جو قربانیاں تھی، ہجرت کی عظیم قربانی، اس وقت سے جو اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ یہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ دیکھو حضرات صحابہ کی کیسی عظیم قربانیاں تھی، کیسے انہوں نے ہجرت کی جو ہے سفر کو جو ہے طے کیا، اور کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں اکیلے تنے تنا نکل گئے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے، یہ تینوں جو ہجرت کا سفر کر کے جا رہے ہیں۔ اور ایسے موقع پر مشرکین حضرت ابو سلمہ، ام سلمہ کو روک لیتے ہیں۔ ان کے گھر والے آئے، انہوں نے روک لیا، ان کے گھر والے آئے، انہوں نے روک لیا۔ لڑکی والے کہتے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، ہماری لڑکی کو نہیں لے جا سکتے۔ ان کے اپنے قبیلے کے لوگ، ان کے اپنے خاندان کے لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اس بچے کو تم نہیں لے جا سکتے۔
اس طرح سے جو ہے بچے کے سلسلے میں کھینچم تانی ہوتی ہے اور ایسے موقع پر معصوم بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، معصوم بچے کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ بچے کو ان کے اپنے خاندان والوں نے روک لیا، بیوی کو اس کے خاندان والوں نے روک لیا، تنہائی میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اس غم کے ساتھ جو ہے سفر کر کے مدینے کی طرف چلے جاتے۔ وہاں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا رو رو کر برا حال ہے اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے، یہاں حضرت ام سلمہ کا جو ہے برا حال ہے اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے۔ یہ حضرات صحابہ کی جو عظیم قربانیاں، ایک طرف معصوم بچے کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، دوسری طرف بیوی کو الگ کر دیا گیا، تیسری طرف حضرت ابو سلمہ جو ہے اکیلے ہجرت کر کے چلے گئے۔ معمولی قربانی ہے، پورا کا پورا گھر بکھر گیا، بیوی ایک طرف، بیٹا ایک طرف، شوہر ایک طرف۔ یہ آپ دیکھیں کیسی عظیم قربانی ہے ہجرت کی قربانی، معمولی قربانیاں نہیں ہیں، سب کچھ قربان کر دیا حضرت صحابہ نے اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو قربانیاں پیش کرتے تھے اسلام کی راہ میں، جو قربانیاں انہوں نے پیش کی، رشتوں، نعتوں اور اسی طرح سے خاندان، قبیلہ، ہر چیز کو انہوں نے قربان کیا۔ کسی چیز کی محبت اسلام کی محبت پر غالب نہ آ سکی، کسی بھی چیز کی محبت۔ کیسی ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں، آپ دیکھیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، میں آپ کو بتاؤں رشتوں نعتوں کی دین اسلام کے مقابلے میں کوئی اہمیت ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ حضرات صحابہ دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اپنے والد کا سر قلم کیا۔ میدان جنگ میں جب آمنا سامنا ہو گیا، ایسے وقت میں ایک طرف دین اسلام کی محبت ہے، دوسری طرف باپ کی محبت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے دین اسلام کی خاطر اپنی باپ کی محبت کو قربان کر دی، اپنے باپ کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک جنگ میں ان کا اور ان کے بیٹے کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ ان کا بیٹا بعد میں مل کر کہتا ہے کہ جو ہے ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں نہ چھوڑتا، تم میری تلوار کے نیچے اگر آتے تو میں نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے رشتوں نعتوں کی قربانی، دین اسلام کی خاطر کوئی چیز ان کو محبوب نہ تھی۔ یہ رشتے، یہ نعتے، یہ اولاد، یہ گھر بار، یہ خاندان، یہ قبیلہ، سب کچھ ہیچ تھا ان کی نظروں کے آگے۔ دین اسلام کی ایسی محبت، دین اسلام کی خاطر ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دین اسلام کی خاطر اپنے آرام و آسائش کی قربانیاں پیش، اپنے آرام و آسائش کی قربانیاں پیش کی۔ آج انسان کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی محنت جو ہوتی ہے، وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں آرام کی زندگی گزاروں، میرے گھر والے آرام کی زندگی گزاریں۔ یہ آرام و آسائش کی خاطر انسان کی یہ ساری محنت ہے، تگ و دو ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی آرام و آسائش کی قربانیاں پیش کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیسی عظیم ہستی تھی، سبحان اللہ، نوجوان تھے، حسین خوبرو نوجوان ہیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، بہترین لباس، بہترین خوشبو لگا کر وہ گھر سے نکلتے تھے، شہزادوں کی زندگی کو گزارا کرتے تھے، ہر کام کے لیے نوکر چاکر ان کے ہوا کرتے تھے، آرام و آسائش کی ان کی زندگی تھی۔ اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ماں نے بہت کچھ سمجھایا، ماں نے بہت کچھ روکا، لیکن دین اسلام کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، اب دین اسلام سے پھرنے والے نے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ایک حربہ آزمایا، کہا کہ دیکھو بیٹا مصعب، اگر تم دین اسلام پر رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ سارے آرام و آسائش تم کو چھوڑنے پڑیں گے، یہ شہزادوں کی جو زندگی تم گزار رہے ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا، یا پھر یہ کرو کہ شہزادوں کی زندگی تمہاری باقی رہے گی، یہ آرام و آسائش باقی رہے گا، اسلام کو چھوڑ دو۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی خاطر آرام و آسائش کو قربان کر دیا. وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہ جن کا شہزادوں جیسا لباس ہوا کرتا تھا, خوشبو لگا کر نکلتے, لوگ گزرنے والے محسوس کر لیتے کہ مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے, ایسی خوشبو لگا کر گزرتے. آج سامنے آگے پیچھے نوکر چاکر ان کے ہوا کرتے تھے. وہ مصعب بن عمیر ایک وقت ان کی زندگی کا ایسا بھی آتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں. کفن جب جو ہے ان کو پہنایا جاتا ہے, اتنا مختصر کفن ہوتا ہے کہ جو اگر سر ڈھانکا جائے پیر کھلے رہ جاتے ہیں, پیر کو ڈھانکا جاتا ہے تو سر کھلا رہ جاتا ہے. وہ مصعب بن عمیر ایک طرف آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ کیسی وہ شاہانہ زندگی گزارنے والے, آرام و آسائش کی زندگی گزارنے والے, اور پھر دین اسلام کی خاطر سب کچھ آرام و آسائش کو انہوں نے قربان کر دیا, شہزادوں کی زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا. آج نوجوان کس چیز کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اسی آرام و آسائش کی خاطر دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں. اسی آرام و آسائش کی خاطر آج جو ہے اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں. اسی آرام و آسائش کی خاطر کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرات صحابہ کو دیکھیں, دین اسلام کی خاطر سارے آرام و آسائش کو انہوں نے قربان کر دیا. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے جو ہے ہیچ تھیں, ان کی کوئی اہمیت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک نہیں تھی. شاہانہ لباس پہننے والے جو ہے ایک کمبل اوڑھ لیتے اور کر کے کانٹے اس میں لگا لیا کرتے. ایسی زندگی حضرت مصعب بن عمیر نے گزاری تھی. یہ آرام و آسائش کی قربانی. اسی طرح سے ہم دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے. اور غزوہ تبوک کوئی جو ہے قریب کی جگہ نہیں تھی, قریب کا علاقہ نہیں تھا, بڑا لمبا سفر تھا, بڑی طویل مدت سفر کر کے جانا تھا. گرمی کا موسم تھا, سخت گرمی کا موسم تھا, دور کی مسافت تھی, اور وسائل کی بڑی کمی تھی. وسائل نہیں تھے, سواریاں نہیں تھی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آرام و آسائش کو قربان کیا. ایک طرف حضرات صحابہ کا یہ عمل ہے, دوسری طرف منافقین لوگوں کو روک رہے ہیں کہ مت جاؤ, اتنی گرمی ہے, اتنا لمبا سفر ہے, وسائل کی کمی ہے, کہاں جاؤ گے, کیسے جاؤ گے. ایک طرف منافقین کا یہ حال ہے, دوسری طرف آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سخت گرمی ہے, شدید گرمی کے موسم میں, اور اس طرح سے طویل سفر کرتے ہوئے وسائل کی کمی کے باوجود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آرام و آسائش کی قربانیاں پیش کی. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ عظیم قربانیاں ہیں. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی بھوک و پیاس کی قربانیاں پیش کرتے, کبھی وقت پڑتا بھوکے پیاسے رہتے اللہ رب العالمین کی راہ میں. خندق کا جو واقعہ پیش آیا, خندق کھودنے کا جب واقعہ پیش آیا, تین دن تک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھوکے پیاسے رہ کر مزدوری کا کام کر رہے تھے, خندق کھودنے کا کام کر رہے. تین دن تک بھوکے رہ کر اتنا سخت کام وہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے, پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے وہ کام کیا کرتے. پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خندق کھودنے کا کام کیا. یہ سارے کام انہوں نے کیوں کیے؟ اپنے آرام و آسائش کو, اپنی بھوک پیاس کو کیوں انہوں نے قربان کیا؟ اسی دین اسلام کی خاطر, تاکہ یہ دین اسلام پھلے پھولے اور ان کی جو ہے یہ خون سے جو ہے سینچا ہوا جو ہے یہ جو گلے گلزار, اور اس طرح سے جو ہے یہ باغ, یہ چمن, یہ آگے بڑھے. اور اس طرح سے جو ہے اس کی خاطر انہوں نے جو ہے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی, اپنے مالوں کی قربانیاں پیش کی, بھوک و پیاس کو قربان کیا, آرام و آسائش کو قربان کیا, ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بات بھوک و پیاس کی آئی ہے تو یہ بھی سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روات حدیث میں سب سے بڑا نام, جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ
ایسے جو ہے صحابی تھے دین اسلام کی خاطر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے کی خاطر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پہنچانے کی خاطر اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے، بھوک و پیاس کو برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ خود اپنے بارے میں کہتے لوگ دنیا کے پیچھے دنیا کمانے کے لیے نکل جاتے، اپنے گھروں کا انتظام کرنے کے لیے نکل جاتے، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہمیشہ کہ کب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی حدیث سنو اور اس کو نوٹ کر لوں، اس کو یاد کر لوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کوشش ہوتی۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا بھوک و پیاس کی وجہ سے چکر کھا کر وہ گر جاتے، لوگ یہ سمجھتے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ جانتے تھے کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی، بھوک و پیاس کی وجہ سے وہ چکر کھا کر گر جایا کرتے تھے۔ ایسی عظیم قربانیاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کی۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ضرورت پڑنے پر اپنے وقت کی قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ اور اس طرح سے ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دین اسلام کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اپنا سارا وقت نبی کی خدمت میں لگا دیا، حدیثیں جمع کرنے میں، حدیثیں سننے، حدیثیں لوگوں کو سنانے میں اپنی ساری زندگی انہوں نے لگا دی۔ اپنے وقت کی قربانی حضرت ابو ہریرہ نے پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت کی قربانی پیش کی، اپنی زندگی کو وقف کر دیا حدیث کی خدمت کے لیے۔ اسی طرح سے اصحاب صفہ جن کو کہا جاتا ہے، اصحاب صفہ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی کے جو چبوترے پر وہ زندگی گزارا کرتے تھے، اپنا وقت اپنی زندگی انہوں نے لگا دی۔ کیوں؟ اس دین کو سیکھنے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ جو وقت اپنی زندگیاں انہوں نے لگائیں اس دین کی خاطر، اس اسلام کی خاطر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کا جو ہے معاملہ طے تھا، وہ یہ چاہتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا تھا کہ دیکھو ایک دن تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور علم سیکھنا، پھر شام میں جب میں آؤں تو وہ سب کچھ جو تم نے سیکھا ہے وہ مجھے تم سکھا دینا، پھر دوسرے دن میری باری ہوگی، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھوں گا، پھر میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ میں تم کو سکھا دوں گا۔ سبحان اللہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے اپنا وقت لگاتے تھے دین کی خاطر۔ آج ہم دیکھیں آج ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں اپنے دین کے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے لیے، نمازوں کے لیے۔ نماز کے لیے آج ہم جو ہے وقت نکالنا آج ہمارے لیے دشوار ہے۔ 10 منٹ کا وقت نماز کے لیے نکالنا آج ہمارے لیے دشوار ہے، روزی کے پیچھے، کمائی کے پیچھے۔ یہ یاد رکھیں حضرات صحابہ بھی کمایا کرتے تھے، وہ بھی کام کاج کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے باری رکھ لی اپنی، ایک دن وہ کمانے کے لیے جائیں گے، دوسرے دن دوسرے صحابی کمانے کے لیے جائیں گے۔ تو یہ وقت کی قربانی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پیش کی۔ بہرحال جس وقت جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، مال کی قربانی تو مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جان کی قربانی تو جان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، آرام و آسائش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بھوک و پیاس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، رشتوں ناتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے وقت کو، اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ساری قربانیاں تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، اور اسی کا نتیجہ ہم کو سامنے نظر آتا ہے۔ آج یہ اسلام یہ جو ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے، یہ حضرات صحابہ کی قربانیاں۔ آپ دیکھیں اسلام نکلا مکہ اور مدینہ سے، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ وہاں پیدا ہوئے، وہاں وہ رہے، وہاں وہ مسلمان ہوئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو معلوم تھا کہ مکے میں جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن وہ مکہ سے نکل گئے اس دین کو پھیلانے کی خاطر، اس دین کو پھیلانے کی خاطر وہ مکہ سے نکل گئے، مدینہ سے نکل گئے، دنیا کے کناروں تک وہ پہنچتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمائے۔ میزبان رسول تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مدینہ کے رہنے والے، لیکن آپ دیکھیں ان کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ آج ان کی قبر مبارک آپ کو استنبول میں نظر آئے گی۔ استنبول میں جو ہے ان کی آپ کو قبر مبارک نظر آئے گی۔ مکہ سے مدینہ سے وہ نکل کر استنبول کو پہنچ گئے، وہاں پر جا کر آباد ہو گئے، دین اسلام کو انہوں نے پہنچایا۔ ایسے کئی حضرات صحابہ کی جو ہے خبریں ہم کو ملتی ہے کہ فلاں صحابی کی خبر فلاں جگہ پر، فلاں صحابی کی خبر فلاں جگہ پر ہے۔ کیسے؟ وہ نکل گئے، اپنے گھر بار کو انہوں نے چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر کے اس دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ قربانیاں پیش کی۔ تو محترم حاضرین، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیاں ہیں کہ جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، اسلام کی دولت آج اللہ نے ہم کو نوازی ہے۔ اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احسان ہے، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پر حضرات صحابہ کا یہ احسان ہوگا کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم نے اسلام کو پایا ہے، یہ اسلام ہم تک آیا ہے، اسلام ہم کو نصیب ہوا ہے۔ محترم حاضرین، ان حضرات صحابہ کی یہ ایک طرف عظیم قربانیاں ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے نااہل لوگ، کچھ ایسے بدبخت بد نصیب لوگ جو ان حضرات صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو ان حضرات صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جنہوں نے ایک پائی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جن کے دلوں میں جذبہ نہیں، اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگانے کا جذبہ نہیں، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ نہیں، ایسے لوگ ان حضرات صحابہ کی جو ہے قربانیوں پر، ان کی زندگیوں پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے ان کی شان میں گستاخیاں کرتے، ان کے سلسلے میں تان و تشنیع سے کام لیتے، اور یہ کہتے کہ فلاں صحابی ایسے، فلاں صحابی ویسے، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے وہ کیا۔ تم ہوتے کون ہو ان حضرات صحابہ کی جو شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان پر انگلیاں اٹھانے والے؟ ان کی جو عظیم قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا، اللہ نے ان سے رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ محترم حاضرین، یہ حضرات صحابہ، یہ جو مقام مرتبہ گزشتہ جو ہے ہفتے میں نے آپ کو بتایا حضرات صحابہ کا کیا مقام کیا مرتبہ ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حضرات صحابہ کا یہ جو مقام، یہ جو مرتبہ تھا، یہ ان کی جو عظمت، یہ شان ہے، ان کو ایسے ہی نہیں ملی، ایسے ہی گھروں میں بیٹھے بیٹھے وہ اس عظمت کے حقدار نہیں ہوئے، اس شان کے وہ حقدار نہیں ہوئے، اس مقام و مرتبے کے وہ حقدار نہیں ہوئے۔ وہ مقام وہ مرتبہ جو ان کو ملا، ان کی عظیم قربانیوں کی بنیاد پر، ان کی قربانیوں کا جو جذبہ تھا، اللہ کی خاطر، اللہ کے اس دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جب انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو اس دین کی خاطر مٹا دیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہوئے، ہر چیز کے لیے راضی ہوئے، جان قربان کرنے کے لیے راضی ہوئے، مال قربان کرنے کے لیے راضی ہوئے، آرام و آسائش کو قربان کرنے کے لیے راضی ہوئے، بھوک و پیاس برداشت کرنے کے لیے راضی ہوئے، گرمی کی شدتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے، سردی اور اسی طرح سے بارشوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئے، اپنے وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، گویا کہ اللہ سے ہر چیز کے لیے وہ راضی ہو گئے، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور کئی مرتبہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرات صحابہ کا دفاع کرنے کی رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے، ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔